اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب آفتاب کے سائے میں، خوف اور سکون۔ یہاں پر مرحوم حاج عقائد مصطفیٰ کی زبانی ایک واقعہ نقل کرنا پرلطف ہوگا۔ انہوں نے فرمایا، جب حکومت کے بلند مرتبہ عہدیداروں نے سخت قسم کی عسکری و امنیتی تدابیر کے ساتھ مجھے گرفتار کیا، تب وہ لوگ کسی غیر متوقع واقعے کے احتمال سے شدید طور پر مضطرب و نگراں تھے، لیکن چونکہ میں نے امام کی گرفتاری کی وجہ سے کئی گھنٹے تک محنت و مشقت کی تھی اور کم سو سکا تھا، اس وجہ سے میں نے موقع غنیمت سمجھا اور کم سے نکلتے ہی کچھ لمحوں کے اندر اطمینان کے ساتھ گہری نیند سو گیا اور تہران میں بیدار ہوا۔ وہ لوگ یہ دیکھ کر اپنے تعجب اور حیرت کی پوشیدہ نہیں رکھ سکے۔ ایک جانب تمام تر طاقت اور ساز و سامان کے باوجود ان کا خوف و دہشت، اور دوسری جانب گرفتاری اور نامعلوم مستقبل کی جانب قدم بڑھانے کے باوجود فرزند روح اللہ کا سکون و اطمینان انتہائی اہمیت اور غور و فکر کے قابل ہے۔ واضح سی بات ہے کہ ان ایام کی جزئیات اور انقلاب اور امام کی زندگی کے واقعات بیان کرنا مورخین کا فرض ہے۔ راکم السطور نے جن واقعات کا مشاہدہ کیا ہے، ان میں سے بعض کو اپنے انداز میں کرداز کے حوالے کر دیا ہے۔ دعائے توسل۔ امام کی گرفتاری اور ترکی میں ان کی جلا وطنی کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے بالائی حصے میں نماز مغرب کے بعد امام کی سلامتی اور آزادی کے لیے دعائے توسل منعقد ہوئی تھی۔ اسلام ناب کی احیاء کی کوشش اور عاشوراء کے المناک واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے یہ جلسے دعا و گریہ کے قالب میں سیاسی و عبادی مضمون لیے ہوئے ظلم اور طاغوت سے مقابلے کی تاریخ میں زرعی صفحات رقم کر رہے تھے۔ بالخصوص دعائے توسل میں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا نام اور ان کے مصائب، زندان اور ان کی قید تنہائی کا تذکرہ امام کی مظلومیت کی یاد دلاتا تھا، اور ان کے پاکیزہ عاشقوں جو اس وقت تک اس سے بے خبر تھے کہ دل میں عشق و ہجر کی آگ مزید شعلہ ور ہو جاتی تھی، اور گریہ و شیون کی آوازیں انتہائی رسا اشعار میں تبدیل ہو کر حضرت معصومہ کے تمام زائروں کو اپنی جانب جذب کر لیتی تھیں۔ جب امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا نام آتا تھا، اس وقت وہ اشعار پڑھے جاتے تھے کہ اگرچہ جن کا مخاطب امام میں غائب تھے، لیکن ان حالات میں وہ اس کے نائب غائب پر بھی منطبق تھے۔ منجملہ دعا اور مصائب پڑھنے والے طلاب میں جناب حجت الاسلام شیخ رضا مطلبی مسجد ابوذر تہران کے امام جماعت تھے، اور اس طرح درد فراق ہر ایک کو مضطرب رکھتا تھا، اور ہر شخص کی زبان حال یہ تھی کہ سینہ را طوفان غم درہم شکست، کشتی دل درمیاں خون نشست، اور آخر کار پرجوش اختتام کا راستہ ہموار ہو جاتا تھا۔ دعا کے اختتام پر دین و سیاست اور تولا و تبرع ایک سکے کے دو پہلوؤں کی طرح آپس میں مل جاتے تھے، اور امام اور تحریک کی سلامتی و کامیابی کے لیے دعا اور بآواز بلند آمین کے ہمراہ ظالم حکومت کے خلاف بد دعا شاہ کے چیلوں کو پریشانی میں ڈال دیتی تھی۔ اس طرح اس دوران بالائے سر کی مسجد حق و باطل کے مقابلے کا ایک میدان بن گئی تھی۔ ایک طرف امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہیوں نے گریہ اور دعا کا اسلحہ ہاتھوں میں لے رکھا تھا، تو دوسری جانب طاغوتی کارندے بندوق کی نوک پر جلسات دعا کو ختم کرنے اور حضرت معصومہ علیہ السلام کے حدود حرم میں تجاوز کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے تھے۔ متعدد بار یہ وحشیانہ حملے صحن مطہر میں بھی ہوئے اور بہت سے افراد کو گرفتار اور قید کر دیا گیا۔ چنانچہ ایک بار 18 افراد کو، جن میں سے ایک میں بھی تھا، گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ آخرکار کچھ عرصہ بعد حکومت کے کارندے لوگوں کو یکجا ہونے سے روک کر ان جلسات دعا کو معطل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد جلسہ دعا مخفی طور پر ایک ایک کر کے طلاب کے گھروں میں ہوتا رہا، اور دعائے توسل کے ساتھ ساتھ امام کی تعریف و توصیف میں استاد بزرگوار اور عارف پاکیزہ کردار انصاری شیرازی کی تقاریر ان جلسات کو خاص معنویت بخشتی تھیں، یہاں تک کہ بعض طلاب ان کی تقریر سنتے وقت شدت گریہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ربڑ امام کی تصویر کی مہر۔ تحریک کی شروعات اور مضبوطی کے ساتھ امام کا ملکوتی چہرہ بھی دلوں پر اپنا پائیدار اثر چھوڑتا گیا، اور آپ کی نورانی تصویر آپ کے چاہنے والوں کی بزم کی زینت بنتی گئی۔ لیکن امام کی گرفتاری کے بعد حکومت نے امام کے آثار، نام اور تصاویر کو محو کرنے کی وسیع پیمانے پر کوشش شروع کر دی،
جس کے رد عمل میں امام کی تصویر اور ان کا نام تحریک کی اہم علامت میں تبدیل ہو گیا۔ حکومت جابر کی جاسوسی اداروں اور پولیس نے امام کی تصویروں اور آثار کی نشر و اشاعت روکنے کے لیے تمام مطبع، پریس اور اسٹوڈیوز پر کڑی نگرانی شروع کر دی، اور جتنی تصاویر موجود تھیں وہ بھی حکومت کے کارندوں کے ذریعے جمع کر لی گئیں۔ ایسے حالات میں خداوند عالم نے امام کی تصویر نشر کرنے کے لیے حقیر کو ایک نئے طریقے کی جانب ہدایت کی۔ میں نے پیش رفتہ مشینوں اور سہولتوں کے نہ ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل طریقوں سے تصویر امام کی مہار بنائی۔ میں نقاشی میں ماہر نہیں تھا، لیکن امام کی اصلی تصویر لے کر پنسل سے رنگ کرتا تھا اور اسی سائز کے ربڑ کو دوات میں بھگونے کے بعد تصویر پر چسپاں کر دیتا تھا۔ الگ کرنے کے بعد ربڑ پر امام کی تصویر بن جاتی تھی۔ پھر جس حصے کو سفید رہنا چاہیے اسے ریزے کی نوک سے کاٹ دیتا تھا۔ اس طرح امام کی تصویروں کی ایک مناسب مہر بن گئی۔ اسٹامپ کے ذریعے تصویروں کی کاپی ہو جاتی تھی۔ البتہ یہ تصویر چونے کی دیوار اور سیمنٹ کی پکی دیواروں پر بہت اچھی طرح نمایاں ہوتی تھی اور اسے مٹانا بھی بہت مشکل ہوتا تھا۔ یہ مہریں بناتے بناتے مجھے مہارت ہو گئی، لیکن اصلی مشکل میرے پاس بڑے ربڑ اور اسے خریدنے کے لیے پیسے کا نہ ہونا تھا۔ جب مرحوم آیت اللہ ربانی شیرازی کو اس کی اطلاع ملی تو ہم دونوں قم کی ایک اسٹیشنری پر گئے اور انہوں نے اس دکان میں موجود سارے ربڑ خرید کر مجھے دے دیے۔ میں آہستہ آہستہ مخفی طور پر اس طرح ان کی مہریں بناتا رہا کہ میرے انتہائی نزدیک دوستوں کو بھی معلوم نہ ہو سکا۔ مہریں بنانے کے بعد میں انہیں دوسرے شہروں اور دیہاتوں میں دے دیتا تھا۔ اس طرح پورے ملک کے در و دیوار، یہاں تک کہ نوٹ، سکوں اور بینروں پر بھی امام کی تصویریں نظر آنے لگیں، اور افسوس کہ بعض شہروں میں کچھ افراد اسی سلسلے میں گرفتار بھی ہوئے۔ اس روش کے استعمال کا ایک دلچسپ موقع اس وقت تھا جب ایک بحرانی دن میں قم کی آستانہ چوک پر مسلح کمانڈروں نے پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ چوک کے بیچ میں پولیس افسروں کے ٹھہرنے کے لیے کیبن بنا ہوا تھا۔ میں نے کچھ ہی دیر پہلے فیضیہ کے دالان میں مہر تیار کی تھی، جسے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے کیبن کے پاس سے گزرتے وقت پولیس کی نگاہیں بچا کر کیبن کی دیوار پر امام کی تصویریں چھاپ دیں۔ جب کچھ دیر بعد پولیس والے متوجہ ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتنی پریشانی کے ساتھ پانی اور کیمیکل کے ذریعے تصویر مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح مختلف جگہیں منجملہ مسجد اعظم کے شبستان کے تمام ستون حکومتی کارندوں کی نظروں سے دور رہتے ہوئے امام کی تصویروں سے مزین ہو گئے، جس سے دوست خوشحال اور دشمن مضطرب ہوئے۔ مبارکبادی کا کارڈ۔ اس سے پہلے بھی جب امام تہران میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، 1343 کے نوروز کی مناسبت سے میں نے ایک مبارکباد کارڈ ڈیزائن اور تیار کیا تھا، جسے بہت سراہا گیا تھا۔ مرحوم شہید قریشی خمینی اور عقائے قروبی جیسے مجاہد دوستوں کی مدد اور ہمت سے بہت مختصر وقت میں اس کے لاکھوں نسخے پورے ملک میں منتشر ہو گئے۔ اس مبارکباد کارڈ میں 2 دلچسپ چیزیں تھیں۔ ایک حضرت امام کے قیدی ہونے اور حضرت یوسف سے مشابہت کی وجہ سے آیت کریمہ رب اشرح بالمائد اوانی الیہ یوسف، سورہ یوسف 33، اور دوسری چیز یہ بیت بود آن روز مرمہ عید مطلق کی در جنبش در عید پرچم حق۔ اس شعر کو انتخاب کرنے کی وجہ میرے لیے نامعلوم تھی اور میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں سے میرے ذہن میں آیا، یہاں تک کہ تقریباً 15 سال بعد جب انقلاب کامیاب ہو گیا اور 22 جنوری 1979 کو یوم اللہ اور حقیقی عید کے دن حق کا پرچم بلند ہوا تو میں متوجہ ہوا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورہ انفال 17۔ اگلے سال یعنی 1966 کے نوروز میں بھی جب حضرت امام کو ترکی جلا وطن کیا گیا تھا، میں نے دوسرا مبارکباد کارڈ آمادہ کیا جس میں امام، ان کی جلا وطنی اور کا بیت اللہ سے معاملہ سے متعلق آیات اور آپ کے چہنے والوں کی زبان حال کو اشعار کے پیرائے میں پیش کیا تھا۔ چونکہ اس سال امام کی تصویر کے ساتھ کیلنڈر شائع نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے امام کی تصویر کے ساتھ کیلنڈر کا متن، جس کی تصویر آپ ملاحظہ فرمائیں گے، لکھا اور قم کے ایک اسٹوڈیو میں اس کی کاپیاں کی اور پھر نشر کر دیا گیا۔ مرحوم آیت اللہ ربانی شیرازی نے مکہ مکرمہ میں نشر کرنے کے لیے ایک متن تحریر کیا تھا۔ میں نے اس کے عربی اور انگلش ترجمے کے ساتھ امام کی تصویر بنائی، جسے دوران حج کاپی اور تقسیم کیا گیا۔
ظاہراً اسلامی تحریک کی تبلیغ کی خاطر حج کے عظیم اجتماع میں تقسیم ہونے والی یہ پہلی تصویر تھی۔ چونکہ واقعات کے ان پہلوؤں کا تعلق مجھ سے ہے، اس لیے مجھے ان کا بیان کرنا پسند نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ تحریک کے مختصر صحیح مگر کچھ پہلوؤں پر مشتمل ہے، اس لیے ان کا نقل کرنا ناگزیر تھا۔ میں کئی بار مختصر مدت کی گرفتاری کے بعد آخرکار 1344 کے موسم گرما میں پولیس کے شدید تعاقب کی زد میں آ گیا اور قم، تہران اور اصفہان میں کچھ دن تک چھپے رہنے کے بعد مخفی طور پر عراق چلا گیا۔ یہاں کئی برسوں تک مجھے اثبات عالیات کی مجاورت اور نجف اشرف میں حضرت امام کی خدمت میں رہنے کا شرف ملا۔ یقیناً یہ سعادت توفیق جو امام کی رحلت کے موقع تک جاری رہی، اسی دنیا میں خدائے منان کی جانب سے تحفہ، فضل و انعام اور بچپن اور نوجوانی میں ہونے والی ہدایتوں اور الطاف کا تسلسل تھی۔